ڈاکٹر جیسن فنگ ایک ماہر ڈاکٹر اور تحقیق دان ہیں۔ وہ ڈائبٹیز اور موٹاپے پر 2 مارکۃ الآراء کتابوں، ڈائبٹیز کوڈ اور اوبیسٹی کوڈ کے مصنف بھی ہیں۔ ان کتابوں کی لاکھوں کاپیاں دنیا بھر میں فروخت ہو چکی ہیں۔ ڈاکٹر فنگ کے مطابق ڈائبٹیز کا روایتی طریقہ علاج، جس میں دواؤں اور انسولین کی مدد سے ڈائبٹیز کا علاج کیا جاتا ہے، دراصل ڈائبٹیز کا علاج نہیں ہے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل جان و جہان کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ صحت سے متعلق مفید اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ جدید تحقیق کے مطابق ڈائبٹیز دراصل انسولین کے خلاف ہمارے جسم کی مزاحمت ہے، جسے انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں۔ آئیے پہلے انسولین ریزسٹنس کو سمجھ لیتے ہیں۔ جب آپ کی خوراک میں شکر اور کاربوہائیڈریٹ والی اشیاء مثلا گندم کی روٹی، ڈبل روٹی، پیزا، برگر، پاستا، کیک، بسکٹ اور سافٹ ڈرنکس وغیرہ شامل ہوتی ہیں تو ان کے کھاتے ہی آپ کے خون میں گلوکوز کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ اس گلوکوز یا شوگر کو خون سے نکالنے کے لیے آپ کا لب لبا فوراً ایک ہارمون انسولین خارج کرتا ہے، جو آپ کے خون میں سے شوگر یا گلوکوز کو آپ کے جسم کی خلیات میں منتقل کر دیتی ہے، جس سے آپ کے جسم کو توانائی ملتی ہے اور آپ اس توانائی کو روزمرہ کاموں کے لیے خرچ کر دیتے ہیں۔ جب تک آپ کی خوراک میں کاربوہائیڈریٹ والی اشیاء کم ہوتی ہیں تو آپ کے خون میں شوگر کی سطح بھی کم رہتی ہے اور آپ کا لب لبا کم انسولین بناتا ہے، اور یہ ایک بہترین صورتحال ہے۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ کی خوراک میں کاربوہائیڈریٹس والی اشیاء زیادہ مقدار میں ہوتی ہیں اور آپ دن میں کئی بار کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ کا لب لبا زیادہ مقدار میں انسولین خارج کرتا ہے اور آپ کی خلیات یعنی سیلز کی جانب زیادہ مقدار میں گلوکوز منتقل ہوتا ہے۔ گلوکوز کی زیادہ مقدار آپ کی توانائی کی ضرورت سے زیادہ ہونے لگتی ہے تو گلوکوز کا کچھ حصہ آپ کے جگر میں گلائکوجن کی شکل میں جمع ہوتا ہے، اور ضرورت پڑنے پر جگر یہ ذخیرہ شدہ توانائی آپ کے جسم کو فراہم کر دیتا ہے۔ لیکن جگر میں توانائی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت بہت محدود ہوتی ہے، نتیجے میں گلوکوز کی زائد مقدار آپ کے پیٹ کے نچلے حصے میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یوں آپ کا پیٹ اور وزن بڑھنے لگتے ہیں۔ جب آپ دن میں بار بار کھانے کا عمل جاری رکھتے ہیں تو آپ کا لب لبا بار بار انسولین خارج کرتا ہے اور آپ کی خلیات کی طرف گلوکوز منتقل ہوتا رہتا ہے۔ ایک مرحلے پر خلیات اتنے زیادہ گلوکوز کو قبول نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے پاس اسے ذخیرہ کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی، اور یوں آپ کی خلیات لب لبا سے خارج ہونے والی انسولین کے خلاف رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی رکاوٹ کو انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں اور یہی ڈائبٹیز کی بیماری ہے۔ انسولین ریزسٹنس پیدا ہونے سے آپ کے خون میں شوگر کی سطح بڑھنے لگتی ہے۔ ڈاکٹر جیسن فنگ کے مطابق ڈائبٹیز کے علاج کے لیے جو دوائیں تجویز کی جاتی ہیں وہ دراصل شوگر کا علاج کرتی ہیں، شوگر کے مرض یعنی ڈائبٹیز کا علاج نہیں کرتی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کو ٹی بی یا ٹائیفائڈ کی وجہ سے بخار ہو تو اسے بخار کم کرنے کی دوا دے دی جائے۔ بخار دراصل مرض کی علامت ہے۔ بخار کم کرنے کی دوا بخار تو کم کر دے گی مگر ٹی بی یا ٹائیفائڈ کے مرض کا علاج نہیں کر سکتی۔ اسی طرح ڈائبٹیز کے علاج کے لیے دی جانے والی دوائیں آپ کے لب لبے کو زیادہ مقدار میں انسولین خارج کرنے پر مجبور کرتی ہیں، اور یہ زیادہ مقدار میں پیدا ہونے والی انسولین آپ کے خون میں شوگر کی سطح کو کم کر دیتی ہے، لیکن ڈائبٹیز کا مرض جوں کا توں رہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی دوا کا اثر 1.5 سال سے زیادہ نہیں رہتا۔ آپ جانتے ہیں کہ ڈائبٹیز کے علاج کے لیے دی گئی دواؤں کا اثر زیادہ سے زیادہ 1.5 سال تک رہتا ہے، کیونکہ آپ کی خلیات وقت گزرنے کے ساتھ انسولین کے خلاف مزاحمت بھی بڑھا لیتے ہیں۔ نتیجے میں آپ کی دواؤں کی مقدار بھی بڑھتی رہتی ہے، حتیٰ کہ ایک مرحلے پر دواؤں سے بھی کام نہیں چلتا اور انسولین کے انجیکشن لینے پڑتے ہیں۔ شروع میں انسولین کے یونٹس کی کم تعداد سے آپ کی شوگر کنٹرول ہو رہی ہوتی ہے، مگر رفتہ رفتہ خلیات کی مزاحمت بھی بڑھتی رہتی ہے اور آپ کو انسولین کے یونٹس بھی بڑھانے پڑتے ہیں۔ اس دوران آپ کا وزن بھی بڑھتا رہتا ہے۔ اس طرح آپ کا مرض ٹھیک ہونے کے بجائے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بقول غالب مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص جب پہلی مرتبہ کوئی نشہ آور چیز جیسے الکوہل یا کوکین یا کوئی سکون آور دوا استعمال کرتا ہے تو شروع میں کم مقدار سے ہی گہرا اثر ہوتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ اثر کم ہوتا رہتا ہے تو وہی نشیہ کی مقدار بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ گویا ایک طرح سے اس کا جسم ان چیزوں کے اثر کے خلاف مزاحمت بڑھاتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے آپ انسولین کے خلاف پیدا ہونے والی مزاحمت کا علاج انسولین سے کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یعنی زیادہ مزاحمت پیدا ہوتی ہے تو آپ دواؤں کی مدد سے اور زیادہ انسولین پیدا کرتے ہیں۔ جب زیادہ انسولین پیدا ہوتی ہے تو انسولین ریزسٹنس بھی بڑھتی ہے۔
इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है तो आप और ज़्यादा दवाएं लेते हैं और ज़्यादा इंसुलिन पैदा करते हैं, और डायबिटीज़ के जहरी असरात आपकी बीनाई, गुर्दों और दिल को भी मुतासिर करते रहते हैं। दोस्तों, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि दवाएं या इंसुलिन शुगर का इलाज तो करती हैं, लेकिन शुगर की बीमारी डायबिटीज़ का इलाज नहीं करती, क्योंकि इन दवाओं के मुसलसल इस्तेमाल से आपकी डायबिटीज़ की बीमारी ठीक नहीं हो रही होती है, बल्कि रोज़ बरोज़ और ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर रही होती है। तो फिर क्या किया जाए? सबसे पहले तो आप अपने जहन से ये बात निकाल दें कि डायबिटीज़ एक लाइलाज मर्ज़ है और इसे पूरी ज़िंदगी साथ लेकर चलना है। डॉक्टर जेसन फंक के मुताबिक ऐसा हरगिज़ नहीं है। डायबिटीज़ के इलाज के लिए आपको इस बीमारी की असल वजह यानी इंसुलिन के खिलाफ मज़ाहमत को कम करना है, और ऐसा उसी सूरत में मुमकिन है जब आप ये काम करें। नंबर 1, अपनी खुराक में कार्बोहाइड्रेट वाली अशिया की मिकदार कम से कम कर दें और शुगर से बनी हुई तमाम अशिया को बिल्कुल तर्क कर दें। नंबर 2, रोज़ा रखें या 12 से 15 घंटे की फास्टिंग करें। इस दौरान सिर्फ पानी पिएं। नंबर 3, फास्टिंग के दौरान दवाओं का इस्तेमाल जारी रखें। अगर फास्टिंग की वजह से शुगर की सतह बहुत ज़्यादा कम होने लगे तो कुछ ना कुछ खा लें। बेहतर है ऐसे अफराद फास्टिंग शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें। नंबर 4, जिस्मानी तौर पर कमज़ोर अफराद या हामला ख़वातीन फास्टिंग ना करें। अब सवाल ये है कि इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि कई घंटों तक आपके खून में ग्लूकोज यानी शुगर की सतह कम से कम रहेगी, और नतीजे में आपका लुबलुबा कम मिकदार में इंसुलिन खारिज करेगा। यूँ आपके खुलियात की तरफ कम मिकदार में ग्लूकोज मुंतकिल होगा, जो आपके खुलियात बआसानी जज्ब कर लेंगे। अगर आप फास्टिंग का ये अमल हफ्ते में 2 या 3 दिन बाकायदगी से जारी रखेंगे तो आपके जिस्म के खुलियात इंसुलिन के खिलाफ मज़ाहमत में कमी करना शुरू कर देंगे, यानी वो इंसुलिन के लिए हसास होते चले जाएंगे। फास्टिंग की वजह से आप कमज़ोरी भी महसूस करेंगे, लेकिन आपका जिस्म कुदरत ने ऐसा बनाया है कि वह अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। आपके खुलियात तवानाई की ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपके पेट में ज़ख़ीरा शुदा चर्बी को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, और यूँ आपका मोटापा भी कम होने लगेगा और बढ़ा हुआ पेट सुकड़ने लगेगा। अपने मौलिज से मशवरा करके आप रफ्ता रफ्ता दवाओं की मिकदार में कमी भी कर सकते हैं और बिल्कुल ख़त्म भी कर सकते हैं। दोस्तों, फास्टिंग का सही फ़ायदा आप उसी सूरत में हासिल कर सकेंगे कि फ़ास्टिंग के बाद खाने की मिकदार और ख़ुराक में कार्बोहाइड्रेट वाली अशिया को कम रखें। आखिर में ये कहना ज़रूरी है कि फ़ास्टिंग दिन के वक्त की जाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।